حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے اچھا اور منافع بخش کام کم بولنا ہے۔ مصیبتیں اور دکھ ہمیں کم ہمتی کی وجہ سے خوفناک نظر آتے ہیں۔ دوستی جتنی زیادہ پرانی ہوگی اتنی زیادہ طاقتور ہوگی۔ صرف تعلیم سے شرافت انسانی کو حاصل کرنا ایسے ہے جیسے کہ علم کیمیا سے تانبے کو سونا بنانا ہے۔ کارہائے گزشتہ پر افسوس نہ کر، ورنہ تمہیں اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے شخص سے صحبت کی خواہش کرنا جو تم سے پہلو تہی کرے ذلت نفس کا موجب ہے۔ کسی بندے کی گفتار ہی اس کے کردار کی شناخت اور حسن اخلاق کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 3 چیزیں بہشت کے خزانوں میں سے ہیں: مصیبت و پریشانی، صدقہ کرنا اور مرض کو چھپانا۔ عقل مند کی لغزش سے ڈر رکھو اور جاہل کی غلطی میں اسے معذور سمجھو، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ جسے بھری محفل میں ٹھکرا دیا جائے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی بات سنی ہی نہیں جاتی۔ دوست سے بڑھ کر کوئی قرابت دار نہیں ہو سکتا، خواہ اس کے ساتھ خاندانی رشتہ نہ بھی ہو۔ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھتا ہے وہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ذلت و خواری کا شکار رہتا ہے۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح فرض کرو جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب بیدار ہوئے تو اپنے کو خالی ہاتھ دیکھا۔ 3 چیزیں کمر توڑ ہیں: اپنے علم کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنی رائے کو سب سے بہتر جاننا۔ جس انسان کے باہر سے اس کا اندر اچھا ہوگا اس کا میزان حشر کے دن نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ جنت صبر اور ناگواریوں میں گری ہوئی ہے، لہٰذا جو بندہ دنیا میں ناگوار چیزوں پر صبر کرے گا وہ جنت کو پا لے گا۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھرا ہوا ہے، جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ جو سود لیتا ہے اور سود کھاتا ہے وہ سب سے ذلیل بندہ ہے۔ اس انسان کو دولت کوئی فائدہ نہیں دیتی، وہ ساری زندگی لالچ میں گھرا رہتا ہے۔ اگر کوئی چیز قبضے سے نکل کر دوسرے کے پاس چلی جائے تو یہ مت کہو کہ میرا مال میرے پاس سے چلا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ تیرا مال ہوتا تو تیرے پاس سے جانے کے بجائے دوسرے سے تیرے پاس آتا۔ جس طرح ملاح ہر قسم کی ہوا میں کشتی نہیں چلاتا، اسی طرح تو بھی جو اندیشے کو ضمیر میں گزرے اس طرف نہ چل پڑا کر۔ جس کا دین ایمان درست نہیں وہ زندہ رہنے پر بھی مردے کی مانند ہے۔ پاک نفس تنہائی میں محفل کی نسبت اپنے آپ سے زیادہ شرم کرتا ہے۔ پیٹ کی چربی، مردانہ کمزوری، وزن میں زیادتی، تینوں بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے کھانے میں ہے، اور وہ ہے جامن۔ جو بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے وہ دنیا کا بہت بڑا عاقل ہے۔ جو انسان لوگوں کو ہدایت کا ایک باب سکھائے اس کو اس پر تمام عمل کرنے والوں جیسا ثواب اور اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ بے شک خدا کی معرفت ہر وحشت میں سبب انس ہے اور ہر تنہائی کا ساتھی ہے، ہر تاریکی کا نور ہے
اور ہر کمزوری کی طاقت ہے اور ہر بیماری کی شفا ہے۔ جو اپنے مومن بھائی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکے تو اس نے اپنے اس بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ قضاوت کرنے والے 4 ہیں، 1 جنتی اور 3 دوزخی ہیں۔ اول جو جان کر غلط فیصلہ کرے وہ دوزخی ہے، دوم جو غلط فیصلہ لا علمی میں کرے وہ بھی جہنمی ہے، سوم جو صحیح فیصلہ کرے مگر جہالت والا علمی کی بنا پر وہ بھی دوزخی ہے، چہارم جو جان کر صحیح فیصلہ کرے وہ جنتی ہے۔ جو انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے سوا کوئی ایسا عمل نہیں جو اس کے پیچھے آ سکے۔ اول صدقہ، دوم وہ نیک کام جو چھوڑ گیا، سوم وہ فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، اس کی پیٹھ پیچھے اچھا خلوص برتے، جب اس کو چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرے۔ سابقہ امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرو اور ان کی اچھی عادات کو اپناؤ اور بری صفات کو ترک کر دو۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے لوگ اسے سہراتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے تعریف کا خلط پاتا ہے، اور جو بندہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتا وہ اپنے کیے کا برا پھل پاتا ہے۔ اگر تو ان چیزوں پر بے قراری کرتا ہے جو تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہیں تو تجھے ایسی چیزوں پر بھی ضرور بے قرار ہونا چاہیے جو ابھی تک تجھے نہیں ملی، مگر ایسا کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں۔ بس فوت شدہ چیزوں پر بھی بے قرار ہونا فضول اور لغو ہے۔ بھاری بھرکم پیٹ کا وزن کم کرنے کے لیے صبح اٹھتے ہی خربوزے کے بیج اور لیموں کا چھلکا چبا لیا کرو۔ سب سے اچھی حیا یہ ہے کہ تو خود اپنے نفس سے حیا کرے، اور بدترین ظلم یہ ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے معبود کے حقوق بجا نہ لائے۔ خدا نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپایا ہوا ہے، اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضگی کو اپنی معصیت میں، اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 2 الائچی لیں، اس پر 21 بار سورہ اخلاص، 21 بار یا متکبرو، اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں۔ دونوں الائچیوں میں ایک سوئی ڈال کر اسے گھر کے صحن میں اونچی جگہ رکھ دیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی سکون سے بسر ہوتی ہے، اس کو سب پر مقدم رکھو۔ ایک جسم کی طرح مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے کہ جب جسم کے کسی حصے کو شکایت ہوتی ہے تو اس کی تکلیف پورے بدن کو ہوتی ہے، اور ان کی روح بھی ایک ہے۔ جس کا قد چھوٹا ہو چمبیلی کے پھول کی ٹہنی کو کمر پر باندھ کر سو جائیں، اس کا قد 15 دن میں ہی لمبا ہو جائے گا۔ اس بندے کو نفس مرنے سے پہلے مار دیتا ہے جس بندے کا دوست حاسد ہو۔ پہلے اپنے عیب کو درست کرو، پھر دوسرے لوگوں پر انگلی کھڑی کرو۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رشک کے قابل وہ شخص ہے جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر نصیحت یہ ہے کہ انسان مردوں کی قبریں دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔